حلیمہ کیا سواری بدل رہی یا کہ سوار بدل گیا؟ حلیمہ کہتی ہے لوگوں میں نے سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر میں گئی، مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد جب رات ہوئی، غروب آفتاب ہو گیا، اندھیرا ہونے لگا، پورے مکے کی آبادی میں اندھیرا ہی اندھیرا، پورے مکے میں حلیمہ فرماتی ہے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا۔ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد محلے کی عورتوں نے کہا تیل نہیں ملتا، مہنگائی بہت ہے، لہٰذا تم پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں عورتوں سن لو، میں نے آج تک چراغ نہیں جلایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے میں محمد ابن عبداللہ کو لائی پورا گھر روشن ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے با میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے شان میرے رب نے کتنی وسیع دی ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا امیہ بن خلف آپ کے غلام بلال کو مار رہا ہے، حضور کپڑے اتار کے انگاروں پہ لٹا کے مار رہا ہے، کانٹے دار چھڑی ہے جس سے مار رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو میرا بلال کیا کہتا ہے؟ کہا بلال کہتا احد احد احد۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ ایک ہے کون؟ اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا بلال کہتا ہے، جب بلال سے کہا بلال اپنی زبان خاموش رکھ لے، اس ظالم کے ظلم و ستم سے اپنی جان بچا لے۔ بلال کا عشق کہتا ہے ارے حلق پہ تیگ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب میں تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی بابی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائے، حضور برداشت نہیں ہوتا، غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب آزاد کرو مجھے بھی بتانا، ہم دونوں مل کے رقم ڈالیں گے، بلال کو آزاد کریں گے۔ اور بلال تیری قسمت پہ میں قربان جاؤں، بلال تیرے مقام پہ ہمارا خاندان قربان جائے، جس کی خریداری میں نبی بھی حصے دار بنتا ہے۔ حالانکہ ساری کائنات کا مالک اللہ نے میرے نبی کو بنایا، اور خود نبی کہتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت نصارت می جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ یہ شان کس نے دی؟ بولو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زور سے بولو کس نے دی؟ اب اگر آپ کے کوئی سلونیا میں کہ نہ ارے وہ نبی مجبور ہیں، کہہ دو تو مجبور، تیرا باپ مجبور، تیرا دادا مجبور، میرا نبی ساری کائنات کا مالک۔ کیونکہ مالک تو نے نہیں بنایا، مالک میرے رب نے بنایا۔ وہ دینے میں سخی، نبی لینے میں سخی، وہ عطا کرنے میں شان والا، نبی عطا لینے میں۔ اور کہا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو، شان دینے والا میں، شان لینے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، چادر کو اوڑھنے والا تو، اے میرے پیارے براق بھیجنے والا میں، اس براق پہ سوار ہونے والا، بولو سوار ہونے والا۔ اے میرے حبیب قرآن نازل کرنے والا میں، میرے بندوں کو پڑھ کے عملی نمونہ دینے والا تو، اے میرے حبیب جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میرا ادا تیری، اطاعت میری زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، اے پیارے تقدیر میری تسلیم تیری، قدرت میری رحمت تیری، شفاعت تیری، بخشش میری، اے میرے پیارے حبیب یہ ساری خلقت میری اور یہ ساری امت تیری۔ مسل کے نعرے کا جواب دیا کرو، اور اللہ کا یہ بھی بہت بڑا شکر ہے کہ لگا تو صحیح۔ بولا سبحان اللہ۔ یہ میلاد شریف کے پروگراموں میں لگاتار ہمارا بھی یہ سسٹم چل رہا ہے، تو آواز پہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کے آواز سے مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے، اس لیے آپ نے نبی کا نام کھل کے لیا کرو۔ اگر ایک بچی اللہ اکبر کہہ دے تو پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے۔ مسکان نام کی ایک بچی نے اللہ اکبر کہا تو جو نہیں جانتا تھا پوری دنیا جاننے لگے، تو ہم بھی اسے خدا کا نام کہتے ہیں۔ بولو نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نبیوں کے امام کی آمد اور میلاد مصطفیٰ زندہ باد. بولو میلاد مصطفیٰ، سنیا کا سنی مسلمان. سبحان اللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو بات کہاں روکی دے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب بلال کو خریدو تو حصے داری میں مجھے بھی شامل کر لینا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو نہیں بتایا، خود حضرت بلال کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے. امیہ بن خلف سے کہا ارے کتنی رقم لے گا؟ امیہ بن خلف نے بڑھ چڑھ کے رقم بتائی کہ اتنی رقم بتاؤں گا. ابو بکر چلا جائے گا، خریدے گا نہیں. مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ دولت سے محبت نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. دولت اللہ اس کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے، دولت کو اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اور میں ابو بکر کا تو مقام ہی علیحدہ ہے. سائیں بابا میرا بخش چٹنی سے روٹی کھانے والا آج لاکھوں کے حساب سے دنیا لنگر کھانے پہ پلتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے دولت وہاں جمع ہوتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس سے آگے بھاگے گی، جو دنیا کو چھوڑ کے ہٹے گا دنیا اس کے پیچھے جائے گی. اللہ والوں نے دنیا کو ٹھوکر لگایا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی. دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی. ابو بکر صدیق نے رقم دی، بلال کو خرید لیا. بولیے بولو بلال کو. جب بلال کو خریدا اور امیہ بن خلف کہنے لگا میں نے بڑھ چڑھ کے رقم بتائی، مجھے معلوم تھا تم بھاگ جاؤ گے مگر تم نے اتنے مہنگے داموں میں کیوں خریدا؟ ابو بکر نے کہا ارے ایک عام آدمی کو کیا پتا سونے کا قیمت کتنی ہوتی ہے، بلال کے دل میں جو نور الہی ہے اس کی قدر تو ہم جانتے ہیں. اگر تو اس سے دوگنی چوگنی رقم مانگتا ابو بکر دے دیتا، بلال کو خرید لیتا. جب حضرت ابو بکر بلال کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ نے بلال کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، میرے نبی محبت میں کھڑے ہو گئے. بلال نبی کے گلے لگ گئے، نبی بلال کے گلے لگ گئے، دونوں کے آنسو نکلے. ابو بکر مسکرا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلال او بلال او بلال روتا کیوں؟ کہا حضور جس کے لیے اتنی مصیبت ڈھائی حضور آج اس کے قدموں میں پہنچ گیا، یہ خوشی کے آنسو ہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ جب خریدو خریداری میں مجھے شامل کرنا. ابو بکر کا جواب سنو. انہوں نے کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس کیا ہے جو اپنا ہے؟ اللہ نے جو دیا تمہارا صدقہ ہی تو دیا. اللہ نے جو دیا نبی کا صدقہ دیا. حضور پارٹنرشپ وہاں ہونی چاہیے جہاں اپنی اپنی رقم ہو. حضور میری جان کے بھی آپ مالک ہیں، میرے مال کے بھی آپ مالک ہیں. حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے بلال کو گلے سے لگایا. آخر میرے نبی نے بلال کو وہ مقام دے دیا. اے بلال آؤ تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے. اگر کوئی توحید اور رسالت کی صدا کو بلند کرے گا تو میں اپنے صحابہ میں بلال کو آگے کر دیتا ہوں. مکے والے بھی سن لیں کہ جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا اس کے پاس اتنا پاور آ گیا، اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی، اس کے پاس اتنا عہدہ آ گیا، اس کے پاس اتنا وقار آ گیا کہ جس کی کوئی نہ سنے سارے صحابہ اسی کی سنتے. بولو سارے صحابہ اسی کی سنتے. یہی وجہ ہے کہ میں حضرت بلال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور مجھے ابو جہل بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، ولید ابن مغیرہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، شیبہ ابن عتبہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں. حضور ابو جہل بلاتا، عتبہ بلاتا، حضور ابو لہب بلاتا، میں بھاگ کر جاتا ہوں. آپ مجھے کوئی ایسا مقام دے دیں میں بلاؤں، میرے بلانے پہ آئیں مگر کسی کے بلانے پہ میں نہ جاؤں. نبی نے فرمایا بلال تکبیر میرے نبی نے فرمایا بلال اے میرے بلال اے میرے بلال اگر عزت چاہتے ہو کلمہ پڑھو. پڑھا کلمہ بولو لا الہ بلند سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
جب بلال نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا، میرے نبی نے فرمایا بلال اس سے پہلے تمہیں ابو جہل بلاتا تھا تم جاتے تھے، عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، ولید ابن مغیرہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، مکے کے کافر بلاتے تھے تم جاتے تھے، اے بلال اب میں تمہیں وہ مقام دے رہا ہوں، تم بلاؤ گے صدیق اکبر آئیں گے، تم بلاؤ گے فاروق اعظم آئیں گے، تم بلاؤ گے عثمان ذوالنورین آئیں گے، تم بلاؤ گے علی حیدر کرار آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب زبیر آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب سعید آئیں گے، تم بلاؤ گے عبد الرحمن ابن عوف آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آئیں گے۔ بلال نے نوٹ کر لیا آخر کون سا وقت ہوگا کہ میرے بلانے پہ صدیقین کا سردار صدیق اکبر آئے گا، عادلین کا سردار حضرت عمر آئے گا، سخیوں کا سردار عثمان غنی آئے گا، بہادروں کا شہنشاہ حضرت علی آئے گا، یہاں تک کہ جب میرے نبی نے فرمایا بلال اذان پڑھو، بلال اذان دینے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے، اذان پڑھی بلال نے جب اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلال اذان دیتے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کے لیے، اے لوگوں کامیابی کے لیے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب توحید اور رسالت کی صدا مدینہ شریف کی پربہار گلیوں میں جب پھیلی تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اذان پڑھ کے دیکھا میری اس صدا پر صدیق اکبر بھی سربہ سجود ہونے کے لیے مسجد نبی میں آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں، حضرت علی بھی آ رہے ہیں، حضرت طلحہ بھی آ رہے ہیں، حضرت زبیر بھی آ رہے ہیں، حضرت سعد بھی آ رہے ہیں، حضرت سعید بھی آ رہے ہیں، حضرت یاسر بھی آ رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی آ رہے ہیں۔ بلال نے جب اپنا یہ مقام دیکھا قدم مصطفیٰ کو چوم کر بولے ارے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ بتاؤ ہے کوئی جو بلال کی قیمت لگا لے؟ ہے کوئی؟ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا بلند آواز سے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا چلو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ اور سنیے قدر نبی دی ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سوگے بیچ مدینے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، اللہ کل امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو پیسے آپ دیتے ہو نا، جب یہ ویڈیوز نیٹ پہ چڑھتی ہیں نا ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو میلاد کو شرک کہتے ہیں یہ سنیوں نے اپنے پیٹ کے لیے کیا۔ میں نے کہا ہمیں یہ بھی قبول ہے، اس لیے کہ نبی کا ذکر کر کے اگر پیٹ بھرے تو اس سے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، اصل سے محفل میرے نبی کی، اصل سے محفل میرے نبی کے، سجی ہوئی تھی سجی رہے گی۔ بتاؤ شان مصطفیٰ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی جلوس نکلے، چاہے منڈی میں ہو، ساترا میں ہو، پنچھ میں ہو، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، جلوس میں جائیں گے، نبی کے نام پہ جھنڈی لے کے نکلیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے وہ لوگوں سن لو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی جس تاریخ میں پیدا ہوا پوری دنیا میں وہ تاریخ اعلیٰ ہو گئی۔